السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں آپ کا ہوسٹ پیر بخش الوی۔ ناظرین، آج کل ایک سوشل میڈیا پر جو بحث مباحثہ زیادہ چل رہا ہے اسی پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں گولڈا شریف دربار پر۔ تو یہ دربار کبھی بھی اس کی ہم کمپیریزن اس کے ساتھ نہیں کر سکتے جس موضوع کے ساتھ ہم منسلک آج بات کرنے لگے ہیں کہ آپ دیکھیں اقرار الحسن بھائی آج کل بہت زیادہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں شف شف والی سرکار کے۔ تو وہ ایک نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا نعرہ جو اس کو جسٹ ایک نعرہ وہ لگا رہا ہے، یوز کر رہا ہے، تو یہاں پر ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں پر جو ختم نبوت کا کام کیا ہے وہ سید پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے، وہ تو صرف ایک نعرہ لگاتا ہے نا۔ تو اتنی بڑی درگاہ یہاں پر سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب ہیں، یہاں پر بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، ان لوگوں کے پاس اس طرح کی شعبدہ بازیاں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ حقیقت میں تصوف کی تبلیغ چشتی سلسلے میں جو زیادہ کی جا رہی ہے وہ گولڑا شریف سے، سیال شریف سے، پاک پتن سے۔ تو جو تصوف کا اصل معنی ہے وہ ان چیزوں میں نظر آپ کو آئے گا کہ جو ان کا طریقت ہے، جو ان کا یہاں پر ایک نظام ہے، اس نظام میں آپ کو تصوف نظر آئے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ خطیب جیسے حق اس کے ساتھ لگانا یا مولا حسین کی نسبت اس کے ساتھ لگانا، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ یہ اچھی نسبتیں اس کے ساتھ میں لگاؤں، جسٹ اس کو خطیب ہی کہوں گا میں، کہ اس کے ساتھ جب آپ یہ نام جوڑیں گے، تصوف کا نام جوڑیں گے، یا اس کے ساتھ آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک ختم نبوت کا داعی ہے، ختم نبوت پر کام کرنے والا ہے، تو اگر ختم نبوت کا داعی تھا، ختم نبوت پر کام کرنے والا بندہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب اقرار بھائی وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے جب اس سے ملاقات کی ہے تو اس ملاقات میں سب سے پہلے تو اس کے چیلوں نے بہت زیادہ دیر تک ان کی ٹیم کو ان کو ہراساں کیا، پریشان کیا، ساتھ ساتھ لائیو ویڈیوز آتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا ہے جناب، جب وہ آخرکار آیا ہی آیا تو آنے کے بعد پھر اس نے مختلف کبھی ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کی باتیں کرنی شروع کر دی، مطلب پراپر کسی بھی بات کا صحیح طرح سے وہ جواب نہیں دے سکا ہے۔ اور اس پر پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جناب اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے مریدین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ لوگ آئے تھے یہاں پر انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہ لوگ آئے تھے یہاں پر معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کو گمراہ کر کے یہاں پر لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے۔ تو آپ غور کریں اس بات پر کہ کیا جو بندہ ایک سوال لے کر ایک سوالی بن کر جاتا ہے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات دیں، تو کیا وہ انتشار اس کو کہیں گے آپ؟ اب اگر آپ حق پر ہیں، آپ واقعی میں درست ہیں، آپ اپنی ان شعبدہ بازیوں کو کرامتوں کا نام دیتے ہیں، تو پھر آپ ڈٹ کے سامنے آئیں، اور جو وہ پیشنٹ لے کے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پیشنٹ لے کے آتا ہوں، ہماری ایک ٹیم پیشنٹ لے کے آئے گی، اس پیشنٹ کو آپ کھڑا کریں۔ میں خود ایک ایسے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں کہ ہمارے گھرانے کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ جو تصوف سے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی شعبدہ بازیاں تصوف کے قریب رہنے والے لوگوں میں نے نہیں دیکھی ہیں جس طرح کی شعبدہ بازیاں یہ شخص کرتا ہے۔ ہاں، مداری جو ہوتے ہیں نا، اڈے پہ مدار خانہ لگاتے ہیں، وہ گڑگڑیاں بجاتے ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں، وہ جو بازاروں میں بیٹھ کے ایک مجمع لگایا ہوتا ہے اور مجمع پہ وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو جناب اس نے ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا، بندہ غائب کر دیا، وہ جیسے ایلیوژن کہہ رہے ہیں اقرار بھائی، اسی طرح سے وہ ٹی وی شوز میں بھی آتے ہیں لوگ کہ جناب بندہ غائب کر دیا، آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے اس طرح، پھر وہ کیا کہیں گے، جی ہم بھی کرامتیں دکھا رہے ہیں، یہ ہماری بھی یہ کرامتیں ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شعبدہ بازیاں دکھائیں، شعبدہ بازیاں دکھا کے آپ اللہ کے ولیوں کے نام کو بدنام کریں، آپ تصوف کے نام کو بدنام کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کے اوپر توہین مذہب کا کیس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ شخص تصوف کا نام بدنام کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ نام اولیاء اللہ کا نام بدنام کر رہا ہے، اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس ہونا چاہیے۔ اقرار بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس بندے کے اوپر توہین مذہب کا کیس کریں۔ اور اس طرح سے دوسرے جو سنی علماء ہیں، جو اہل سنت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کے ساتھ چلتے ہیں اور حق کے واقعی میں اولیاء اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور قانون کے کٹہرے میں لے۔ ہتھ کنڈے کر رہا ہے جو بعد میں جب ٹیم چلی گئی ہے تو اس کے بعد پھر اس نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، جی ہم نے تو دشمن کو بھی محبت دی ہے، تو ہم نے یہ کیا، تو ہم نے وہ جو سوال لے کے آیا اس کے سوالوں کا جواب دو نا، کی بات کرو، بات ختم۔ میں ابھی آپ کو ساتھ میں یہ چلاتے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہوں گی جو دربار شریف کی ہیں، کہ یہاں پر ایک نظام ہے، سکون کا ماحول ہے، عبادات کرتے ہیں لوگ یہاں پر، ہر فرقے ہر طبقے کے لوگ یہاں پر موجود نظر آپ کو آئیں گے، یہاں پر سنی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، یہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر آ کے ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس بندے کے پاس شعبدہ بازیوں کے سوا، ڈرامے بازیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ جو واقعی میں جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا، واقعی میں جنہوں نے قادیانیت کو ایک فاتح قادیانیت کہا جاتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کو، جو قادیانیت کو جو ٹکر دی اور پورے بر صغیر کے اندر کیا پورے عالم اسلام کے اندر ایک فخر سے سر بلند کیا، جن ہستیوں میں ان میں سے ایک نام
سید پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی ہے. تو ان پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ختم نبوت کا، یہ اس کے بارے میں کرنا کیا، تو یہ درکنار یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اتنا بڑا کام کرنے کے بارے میں. بات کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ ایسے شعبدہ بازوں سے بچنا چاہیے. ان کو ہرگز آپ تصوف کا نام نہ دیں، ان کو اولیاء اللہ کا نام نہ دیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے ولیوں کے رستے پر چلنے والے ہیں. ان شعبدہ بازوں سے بچنے کے لیے یہ جو سریام کی ٹیم کام کر رہی ہے، جو اقرار بھائی کام کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت علماء کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، اور ان کے ہر طرح سے سپورٹ کی جائے. جو لوگ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی قانون کو چاہیے کہ وہ ان کو مدد دے، ان کو سیکورٹی فراہم کرے. حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے، یہ جو اس طرح سے اس نے مذہب کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے. دیکھتے رہیے جیون پاکستان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.